ابھی شہباز شریف صاحب سے میری طرف آئے تھے عیادت کرنے میری، جی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑا ہاتھولا رکھا ہوا ہے حکومت پہ، نہیں شوکت ترین صاحب پہ، اچھا، ذاتیات پہ نہیں اترے ہم، لیکن شوکت ترین صاحب جو ہے وہ بڑے ناراض ہیں کہ جی مجھے بڑا اٹیک کیا. اب کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے؟ میرا تو خیال ہے ہاتھولا رکھا ہے پیپلز پارٹی نے بھی اور ترین نے بھی کہ وہ پی ایم ایل اے نے بھی، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اس دور میں شوکت ترین صاحب مدار المعام رہے ہیں، اکانومی کے مشیر خصوصی بھی بنے رہے ہیں، چاہے ان کو عہدہ تھا یا نہیں، لیکن زرداری صاحب کے دور میں تو فائنانس منسٹر بھی رہے. جی، تو یہ بجٹ تو ہو جائے گا میرا نہیں خیال کہ مسئلہ پیدا. نظامی صاحب ترین صاحب جو ہیں ان کا ذاتی رکھ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ ہولا رکھا گیا، یا پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ہاتھ ان پہ ہولا رکھا گیا؟ اب کون سے ترین صاحب کی بات کر؟ میں شوکت ترین صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہ وزادار آدمی ہیں، قابل ہیں، اپنا کام جانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی قابلیت کی بنا پر اپنی وہ ایک ناگزیر حیثیت جو ہے وہ بنوا بھی لیتے ہیں اور سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. نظامی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب آپ کی طرف آئے تھے، ہاؤز ہی کیسے ہیں؟ باڈی لینگویج کیسی تھی؟ مطمئن کتنے تھے؟ دیکھیں ان کی وہ آتے رہتے ہیں میری طرف، اور ان کی پرسنل وزٹ تھی میری عیادت کرنے تشریف لائے تھے، تو بہرحال سوالات تو وہی تھے ان سے جو عموماً لوگ عوام کے ذہن میں. باڈی لینگویج تھوڑا سا ٹینس تھے، ایک بات. دوسرے وہ ان کا خیال ہے کہ کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل فیس کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا بھائی دوے، یہ انہوں نے مانی میری بات کہ یہ پرسیپشن ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ تھوڑے سے ذرا اس چیز میں حالات ہے کہ پنجے جاڑ کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کے، خصوصی حسن سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور اس پہ وہ سخت نالا اور اپسیٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیورٹ فیس کے طور پہ آ رہے ہیں، یہ صرف پرسیپشن ہے یا حقیقت ہے؟ اس میں دو تین باتیں. ایک تو خان صاحب کا ان کے مطابق پینک بٹن دب گیا. پینک یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، وہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کی طرح للکار نہیں رہے. صحیح ہے نا بات؟ بالکل ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب کی ضمانت جب سے ہوئی ہے، اگرچہ ان کو بیرون ملک نہیں جانا دیا، لیکن ان کا ایک سٹینڈ تو سامنے آ رہا ہے نا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بیک چینل ان کا کھلا ہوا ہے. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کہ بیک چینل کھلا ہوا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں سوار ہو کے سمجھتے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں اقتدار میں آنا. اچھا، یہ تو ایک ہے وجہ کہ خان صاحب پریشان ہیں اور ان کو سنگل آؤٹ کر دیا شہباز شریف. اور دوسری یہ ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن ہوئے ہیں حال ہی میں بائی الیکشن، اس میں نتیجہ بڑا خراب آیا، اور پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اٹ از ٹو لیٹ. اور جہانگیر ترین کا جو 31 یا 32 ایم پی ایس کا جانا جو ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ایک پرسنالات بات کو چھوڑ کے آنا، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو بنا ہے. اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب چاہیں اور جہانگیر ترین صاحب تو ان کا الائنس جو ہے وہ اڑا سکتا ہے اس حکومت کو، لیکن کوئی ایسا خدشہ فی الحال تو نہیں ہے.
اچھا نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ ایک فیورٹ فیز جو ہیں کرنٹ سچویشن میں ہیں یا 2023 میں ہیں؟ اور اگر کرنٹ سچویشن کا کوئی ماحول بنتا ہے تو اس میں نون لیگ کیا آئے گی؟ دیکھیں یہ نون لیگ تو بڑی کیئرفلی اپنے کارڈ، میرے خیال انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ، خیال ہے میرا، مجھے کہا نہیں کسی نے، کہ خان صاحب کو اپنے ٹرم مکمل کرنے دیں، پھر اگلی آپ کی باری۔ یہ تو نظامی صاحب انڈرسٹینڈنگ تو ہم نے 2028 کا پیپلز پارٹی کا بھی سنا ہوا ہے، اور مائنس نواز شریف۔ یہ تو ہم نے سنا کہ 2028 کی یقین دہانی بلاول صاحب کو ہے۔ اب یہ تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تو اس طرح ہی ہے۔ بلاول صاحب کی بھی خوب سیاست ہے، وہ فیلڈ میں ایکٹیو ہے، زرداری صاحب جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ مریم صاحبہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ یہ جو ایک پکچر بار بار ایک خاص انٹرول کے بعد پورٹرے ہوتی ہے، چچا بھتیجی اختلافات اور یہ لائن کا ڈیفرنس، اس سے متعلق کیا کوئی بات کی؟ مطمئن ہے، بھتیجی سے مطمئن ہے؟ وہ معلوم ہے کہ بھتیجی جو ہے میاں نواز شریف کی بیٹی ہے، اور وہ میاں نواز شریف کے حکم کو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا۔ یار وہ بڑا افسوس ہوا بھائی دے، طارق شفیع بڑے مرنجا مرن شریف آدمی تھے، جی ان کے تایازاد بھائی تھے شریف برادران کے بھی، ان کا اچانک انتقال جو ہے، خدا غنی کی رحمت کرے جی۔ ہاں جی، ہم تو ابھی دعا ہی کر سکتے ہیں جی۔ اچھا نظامی صاحب، مریم صاحبہ کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ کشمیر کے جو الیکشن کیمپین ہے وہ اس کو رن کریں گی اور شہباز شریف صاحب ادھر نہیں جائیں گے، تو وہ ایک مومنٹم جو مریم صاحبہ نے اپنی ایک مزاحمتی انداز کی وجہ سے بنایا تھا، کشمیر میں بھی کیا وہ بن پائے گا؟ اور جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، پھر اب تو سارے نشتر جو ہیں وہ ٹورڈز بنی گالا اور اسلام آباد ہی ہوں گے پھر مریم صاحبہ کے۔ میرا خیال ہے کہ ادھر ذرا روح سخن کام ہوگا، یہاں پہلے روح سخن تھا۔ بلاول صاحب سے متعلق کہا ہے کہ وہ فواد چوہی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کشمیر میں وزیر اعظم لائیں گے، 42 حلقوں میں 8 بندے کھڑے کیے ہیں پیپلز پارٹی نے، وزیر اعظم کیسے لائیں گے؟ یہ فواد چوہی صاحب کی ڈیٹیل ہے۔ خیر، یہ فواد چودھری صاحب کا غلط نہیں ہے تجزیہ، پیپلز پارٹی کے لیے ذرا زرداری صاحب کے جادوگری کے باوجود بڑا مشکل ہے کم بیک کرنا اتنی جلدی، ٹائم نہیں ہے نا۔ اور دوسرا ایک پریسیڈنٹ بھی ہے کہ آپ جس کی حکومت وفاق میں ہے اسی کی کشمیر میں بھی بنتی رہی ہے، اس کی جی بی میں بھی بنتی رہی ہے، کوئی نئی بات تو نظامی صاحب؟ ہاں یقیناً، ایک منسٹری آف کشمیر افیئرس کی ماتحت ہوتی ہے، لوٹ مارا کا بازار گھر میں۔ تو خیر یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن نظامی صاحب بیک ٹو دا پارلیمنٹ، قانون سازی پہ اب فواد چوہی صاحب نے آج دعوت دی، بلکہ حکومت نے دعوت دی کہ اپوزیشن آئے، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، ان کے جو ویلڈ آبجیکشنز ہیں یا جو اعتراضات ہیں ہم اس کو بھی سننے کو تیار ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی نظامی سے بڑے معاملے پہ قانون سازی کی جاتی ہے، ماضی میں جتنا آپ نے تو خیر ہسٹری کو بنتے دیکھا، میں نے وٹنس کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آف دا فلور بھی کچھ کیا جاتا ہے، کوئی چائے چلتی ہے، کوئی کھانا ہوتا ہے، کچھ مطمئن کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، کیوں نہیں گورنمنٹ جو ہے؟ اب آف دا فلور تو ہو رہا ہے نا۔ خان صاحب ماشاءاللہ کل چیمبر میں بیٹھے گئے، عشائیہ دیا انہوں نے سارے اپنے پارلیمنٹری پارٹی کو، کولیشن پارٹنر سمیت۔ تو یہ تو ایک اچھا شگون ہے کہ کم از کم پارٹی کو تو کوئی گھاس ڈال رہے ہیں نا۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ پارٹی کو بھی گوڈا لائن لگائے ہوا ہے،